حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ایک عظیم اور سبق آموز کہانی ہے جو نہ صرف ایمان کی سچائی کو اجاگر کرتی ہے بلکہ صبر، استقامت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر آزمائش کا سامنا کرنے کی اہمیت کو بھی سکھاتی ہے۔ ایک حضرت یوسف کی پیدائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11 بیٹیاں اور ایک بیٹا حضرت یوسف تھے، لیکن حضرت یوسف سب سے زیادہ عزیز تھے کیونکہ آپ نہایت حسین اور نیک نفس تھے۔ حضرت یوسف کی جمالت اور حسن نے آپ کو اپنے والد کے دل میں خاص مقام دے دیا تھا جو آپ کے دوسرے بھائیوں کے لیے جلاسی کا باعث بنا۔ 2 حضرت یوسف کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سن کر فوراً سمجھا کہ اس خواب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم مقام دے گا اور آپ کا خاندان آپ کے سامنے عاجزی کرے گا۔ 3 حضرت یوسف کے بھائیوں کی حسد۔ حضرت یوسف کی بڑھتی ہوئی عزت اور محبوبیت نے آپ کے بھائیوں میں حسد پیدا کر دیا۔ وہ اس بات پر پریشان تھے کہ ان کے والد کا دل حضرت یوسف پر زیادہ مائل ہے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ حضرت یوسف کو نقصان پہنچا کر اپنے والد کا دل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن ان بھائیوں نے آپ کو ایک منصوبے کے تحت ایک جنگل میں بھیج دیا۔ 4 حضرت یوسف کا غمگین واقعہ۔ 4 اگست دوپہر کے 4:03 حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے رسیوں سے باندھ کر ایک گہری کھائی میں پھینک دیا۔ جب آپ کے بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو کہیں دور لے جا کر فروخت کیا جائے گا تو انہوں نے آپ کے کپڑے خون سے رنگ کر والد کو دکھا دیا تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ حضرت یوسف کو درندہ نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گمشدگی پر بہت غم کیا لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ 5 مصر میں حضرت یوسف کی فروخت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے کے ذریعے مصر لے جایا گیا اور وہاں ایک امیر شخص حضرت عزیز کے ہاں بیچ دیا گیا۔ حضرت یوسف نے اپنی امانت اور اخلاقی اقدار کو برقرار رکھا اور حضرت عزیز کی بیوی کی کوششوں کے باوجود جو آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی تھی اپنے اللہ کے خوف سے انکار کیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ 6 حضرت یوسف کی قید میں آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی اللہ کے ساتھ اپنی قربت اور ایمان کو قائم رکھا۔ ایک دن قید کے دوران 2 ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک شخص کو آزاد کر دیا گیا اور دوسرے شخص کی موت واقع ہو گئی۔ 7 مصر کے بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف کی ترقی۔ 4 اگست دوپہر کے 4:03 مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں اور 7 سبز خوشے 7 خشک خوشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ خواب بہت پیچیدہ تھا اور کسی بھی دربار کے عالموں نے اس کی تعبیر نہیں دی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی جو پہلے قید میں تھا بادشاہ کو یاد آیا اور حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر میں 7 سال بھرپور فصلیں آئیں گی اور پھر 7 سال خشک سالی کا سامنا ہوگا۔ اپنے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس دوران گندم ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ قحط کے دنوں میں کام آئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی باتوں پر ایمان لایا اور انہیں مصر کا خزانہ کا نگہبان مقرر کر دیا۔ 8 حضرت یوسف کا اپنے خاندان سے ملاقات۔ قحط کے دوران حضرت یوسف کے بھائی مصر سے گندم لینے کے لیے آئے لیکن انہیں حضرت یوسف نہ پہچانے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی شناخت کر لی اور انہیں امتحان میں ڈالنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اپنے ایک سونے کی پٹی ان کے سامان میں رکھ دی اور انہیں الزام لگا کر واپس مصر بلایا۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے اپنے دل کی بات کی اور انہیں معاف کر دیا۔ وہ بھائی جو پہلے آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے اب آپ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ تھے۔ 9 حضرت یوسف کا اپنے والد کے ساتھ ملاقات۔ 4 اگست دوپہر کے 4:03 حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا اور آپ کی ملاقات ایک عظیم اور جذباتی واقعہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو گلے لگا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور خاندان کے تمام افراد کو مصر میں بسنے کی دعوت دی۔
حضرت یوسف کا مقام اور آخری وقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اپنے دنیا کی تمام نعمتوں کو اللہ کی رضا کے سامنے ایک معمولی چیز سمجھا۔ حضرت یوسف کی حکمت اور اخلاق نے آپ کو اللہ کے نزدیک ایک بلند مقام عطا کیا۔ آپ کی زندگی کا یہ واقعہ ایک روشن مثال ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا، آزمائشوں کا صبر سے مقابلہ کرنا اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا انسان کو عظیم مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ نتیجہ: حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنا انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ آپ کی کہانی ایک عظیم درس ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے اور کبھی بھی حالات سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔